یہ الفاظ، یہ اشعار بار بار جب پڑھے جاتے رہیں گے تو سن سن کے آپ لوگ یاد کر لیں گے. یاد کر لیں گے نہیں کر لیں گے؟ ارے بولیے. جب یہ الفاظ، نظامت کے الفاظ، نظامت کے اشعار آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن آپ بار بار سن رہے تو آپ کو یاد ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ بعد میں بڑے ہونے کے بعد سمجھ میں بھی آتے. پھر آپ کسی مہمان کو بلانے کے لیے، انونسری کرنے کے لیے، نظامت کے لیے، جلسہ چلانے کے لیے آپ بھی ایسے اشعار پڑھیں گے تو جلسے میں جان پیدا ہو جائے گی. تو عزیز طلبہ اکرام، اس مدرسے کی قدر کیجئے، اساتذہ کی قدر کیجئے، ناظم صاحب کی قدر کیجئے. ان کا علم بہت زیادہ ہے، تجربہ بہت ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے ہوش حواس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا قاسم صاحب کے اندر بہت علم ہے، عمل ہے، تجربہ ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، صلاحیت ہے. 20-25 سال تک وہ پڑھاتے رہے ہیں تو بہت زیادہ تجربہ ہے، بڑے مدرسے میں پڑھائے. آج آپ کے سامنے سمندر آیا ہوا ہے، اس سمندر سے آپ اپنی علم کی پیاس کو بجھا لیجئے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اپنے گاؤں میں، اپنے مقام پہ، اپنے علاقے میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے تو حاصل کیجئے، بہت اچھی بات ہے. پہلے زمانے میں مدرسے اپنے مقام پہ نہیں ہوتے تھے، دور دور جانا پڑتا تھا. میں جب سفر سے نرمل سے ادھر سورنا آ رہا تھا تو اتنا لمبا سفر معلوم ہوا کہ طبیعت بیزار ہو رہی تھی کہ کب آئیں گا یہ گاؤں، کب آئیں گا. اب نہیں آ رہا. کتنے کی گاؤں جو ہے نا پار ہونے کے بعد ادھر آئے تو کافی تھک گئے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مولانا قاسم صاحب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے وقت کچھ بھی سہولتیں نہیں تھی ہوں گی، بس کی سہولت، روڈ کی سہولت، ڈامر روڈ بھی نہیں تھی ہوں گی. آج سے 30 سال پہلے کیسے آتے تھے ہوں گے یہ گاؤں کو. پھر یہ رمضان کے بعد 2 ویلر پر بودھن تشریف لائے اپنے صاحبزادے کو چھوڑنے کے لیے. ہم اے سی کے کار میں بیٹھ کے آتے ہوئے تھک رہے تھے، بیدار ہو رہے تھے، اور یہ 2 ویلر پہ وہاں تک آئے بارش کے زمانے میں. تو میں بہت تعجب کر رہا تھا. لیکن یہ قربانیاں رنگ لاتی ہے. علم کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہے وہ قربانیاں بہت رنگ لاتی ہے. آپ کو بعد میں بہت علم کی لذت محسوس ہوگی، بہت خوشی ہوگی. مجھے اس موقع پر اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے جو ہے نا سفید لباس میں فرشتے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ سفید لباس بے انتہا پسند ہے. مولانا بھی جانتے ہیں، ان کے صاحبزادے حافظ مظہر اللہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 بچے ہیں تو سب کے سب سفید کپڑے، سفید ٹوپی پہنتے ہیں. ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. حدیث پاک میں بھی ہے کہ مرد حضرات سفید کپڑا پہنے. اور سفید کپڑے کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سفید کپڑے کے بہت فائدے ہیں. یونیفارم نظر آتا، خوبصورتی نظر آتی. تو آپ سفید کپڑوں میں اچھے نظر آ رہے. اس کا اہتمام کیجئے کہ ہمیشہ ہم سفید کپڑوں میں رہیں گے. آپ یہ سفید کپڑے پہنیں گے تو آپ کا دماغ تیز ہوگا، سبق جلدی یاد ہوگا، اور آپ کو دیکھ کے دوسرے اچھے بچے پڑھنے آئیں گے. ارے وہ مدرسے میں جو ہے نا بہت اچھے بچے پڑھتے کہ سفید لباس میں رہتے، فرشتے نظر آتے، اچھا یونیفارم ہے، پاک صاف کپڑوں میں رہتے. ہمارے بچے کو بھی اس میں پڑھنے کے لیے ڈالیں. تو جیسا آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمیشہ سفید کپڑے پہننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں. اب میں اپنے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ مدرسے میں ہم جو آئے ہیں یا تو ماں باپ کی زبردستی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، یا اپنے شوق سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کو حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں اکثر بچے ماں باپ کی زبردستی پہ آئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے ہی بچے آتے ہیں. پھر آنے کے بعد یہاں پر بھی اساتذہ کی زبردستی پہ بچے پڑھتے، اپنے شوق سے پڑھنے والے بہت کم رہتے. تو میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو
وقت ضائع کیے بغیر علم بہت جلد حاصل کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں. میرا یہ فارمولا اگر آپ اپنا لیے تو آپ کو علم بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گا, بہت آسانی کے ساتھ. میں بتاؤں کیا نہ بتاؤں بولو؟ تو مجھے 1,00,000 روپے چاہیے, آپ لوگ دیتے؟ اتنی قیمتی بات میں آپ کو فری کیوں بتاؤں؟ میں جو ہے 30 سال محنت کر کے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور ایک بات میں جو ہے تجربے سے آزمایا ہوں, اور آپ کو آسانی سے کیوں بتاؤں؟ آسانی سے اگر ہم کوئی چیز بتاتے تو اہمیت نہیں رہتی. مجھے یہ بتائیے, سب بچے میری بات سن رہے؟ سب بچے میری بات سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو چلو مفت میں ہم آپ کو بات بتائے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرو. ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا, سب سے پہلے حدیث کون سی پڑھتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے. حدیث پڑھتے نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی حدیث بھی یہیں سے شروع ہوئی, انما الاعمال بالنیات. اور ہم مدرسے میں آئے تو سب میں پہلا کام ہمارا نیت کرنا. کیا کرنا ہے؟ بغیر نیت کے نماز ہوتی؟ بغیر نیت کے روزہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو بغیر نیت کے ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تو ہم کو علم حاصل ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہم 10 سال بھی پڑھے رہیں گے مدرسے میں, علم حاصل نہیں ہوتا. میری ایک بات یاد رکھو, پھر کبھی آنا ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم, لیکن آپ کو کام کی بات بتا دے رہا ہوں کہ نیت کرو کہ ہم کو علم کیوں حاصل کرنا ہے. ہم کو علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرنا ہے. کیا کے لیے حاصل کرنا ہے؟ یعنی ہم علم حاصل کر کے اللہ کے حکموں کو جانیں گے کہ اللہ نے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا. ان چیزوں کو جان کر ہم عمل کریں گے اور اللہ کو خوش کریں گے, اور اللہ کو خوش کریں گے. تو نیت کرتے وقت اس بات کو بھی نیت میں شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں 1 مہینے میں قاعدہ پڑھوں گا. بولیے 1 مہینے میں میں قاعدہ پڑھوں گا, 6 مہینے میں میں ناظرہ پڑھوں گا, 1 سال میں حفظ مکمل کروں گا, 3 مہینے میں میں دور مکمل کروں گا, 2 سال میں میری تعلیم مکمل ہو جائے گی. یہ نیت کر لو. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. مدرسے میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, مولانا تو 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں, کئی سالوں سے پڑھے ہوئے ہیں کہ 2 سال سے قاعدہ ختم نہیں ہو رہا, 3 سال تک ناظرہ ختم نہیں ہو رہا, 6 سال تک حفظ ختم نہیں ہو رہا. بچے کو احساس نہیں ہے, عمر ضائع ہو رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بچے کچے حافظ بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیت نہیں کی. ہم مدرسے میں کیوں آئے ہم کو نہیں معلوم, کتنی مدت میں پڑھنا ہے نہیں معلوم. ماں باپ بول رہے پڑھنے جا, ہم پڑھنے آ رہے ہیں. مصعب بول رہے پڑھنے بیٹھو, ڈر کے پڑھنے بیٹھے, بس ہل رہے ہم وقت گزاری کر رہے. لیکن مجھے معاف کیجئے اگر میری بات بری لگ رہی ہے, لیکن توجہ دیجئے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نیت کیجئے کہ مجھے اتنی مدت میں حافظ بننا ہے, اتنی مدت میں مجھے حافظ بننا ہے. قاعدہ کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ بولو؟ 1 مہینے. ناظرہ کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ بولو؟ 6 مہینے. حفظ کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ 1 سال. مولانا کے بھی استاد, میرے بھی استاد
مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں. وہ فرماتے ہیں کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. کوئی بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھا نہیں سکتی. بچے کے دل میں ہے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اس کے دل میں پڑھنا ہے, چاہے سردی رہو, چاہے گرمی رہو, چاہے بیماری رہو, چاہے گھر میں جو ہے کسی کی میت رہو, چاہے گھر میں شادی رہو, پڑھنے والا بچہ برابر پڑھتا. نہیں پڑھنے والے بچے کو آپ اے سی میں رکھو, دارالعلوم دیوبند میں رکھو, عقل کنواں میں رکھو, اشرف العلوم میں رکھو, کہیں بھی رکھو, نہیں پڑھتا. نہیں پڑھنے والا کہیں بھی نہیں پڑھتا. پڑھنے والا کہیں بھی پڑھے گا. آپ اس کو کھانا نہیں دیے تب بھی پڑھے گا, خرچے کو پیسے نہیں دیے تب بھی پڑھے گا. پڑھنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. نہیں پڑھنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت پڑھا نہیں سکتی. تو ہم کو پڑھنا ہے نہیں ہے؟ ارے بولو, پڑھنا ہے. وقت ضائع کرنا تو نہیں ہے. تو نیت کریں گے ہم. آپ اگر نیت کریں کہ 1 مہینے میں قاعدہ ختم کرنا ہے, اللہ آپ کو اپنی قدرت سے 1 مہینے میں قاعدہ ختم کر کے بتائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آپ 6 مہینے میں ناظرہ مکمل کرنا چاہ رہے, اللہ آپ کی محنت اور نیت کے حساب سے آپ کو 6 مہینے میں ناظرہ مکمل کرائیں گے. اور اگر آپ 1 سال میں حافظ بننا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال میں حافظ بنا دے گا. بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ ارے ہمارے سامنے مثالیں ہیں نہیں ہیں؟ ہے نا. ہمارے استاد ہے مفتی خالد شاکر قاسمی صاحب, ناندیڑ میں مسجد خواجگان کے امام و خطیب ہیں, بہترین قاری. کتنے بھی گھنٹے قرآن سنو طبیعت بیدار نہیں ہوتی. 6 مہینے میں حافظ بنے. کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے میں حافظ بنے. انہوں ابھی زندہ ہے, ہم ان کے پاس پڑھے اور وہ کرامت ان کی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. 6 مہینے میں حافظ بنے. تو ہم ان سے پوچھے کہ 6 مہینے میں آپ حفظ کیسے مکمل کریں؟ تو انہوں نے اس کا راز بتایا کہ میں 60 مرتبہ قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوں. کتنے مرتبہ؟ 60 مرتبہ. 60 مرتبہ قرآن مجید میں ناظرہ پڑھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ حفظ میرے لیے آسان کر دیا. 6 مہینے میں حافظ بنے. 9واں پارہ ایک سبق میں سنا ہے. 9واں پارہ پورا ایک سبق میں سنا. ہم ایک سبق میں کتنا سناتے؟ آدھا صفحہ, 1 صفحہ, پون صفحہ, پاؤ صفحہ نہیں. وہ 1 پارہ سبق میں سنا, 1 پارہ. اور ان کے استاد نابینا تھے, انتقال ہوا. تو عزیز طلبہ اکرام, جب تک ہم نیت نہیں کریں گے ہمارا مدرسے میں رہنا پڑھنا بیکار ہے. تو نیت کریں گے انشاءاللہ. مفتی خالد شاکر قاسمی صاحب 6 مہینے میں حافظ بن سکتے, تو کیا آپ 1 سال میں حافظ نہیں بن سکتے؟ بن سکتے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے, ضرور بن سکتے. ہم پاٹن بوری گئے تھے, ایک بچے سے ملے. 3 مہینے میں وہ بچہ حافظ بنا. 3 مہینے میں حافظ بنا. تو آپ بھی بن سکتے, کیوں نہیں بن سکتے؟ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ناظرہ قرآن زیادہ پڑھنا. ناظرہ قرآن عام طور پہ کیا ہوتا, 6 پارے ناظرہ پڑھ کے بچے جلدی میں حفظ شروع کرتے. ماں باپ بھی تنگ کرتے, ان صاحب بچہ 6 سال سے پڑھ رہا, جلدی حفظ شروع کرو, جلدی حفظ شروع کرو. تو ان صاحب حفظ شروع کرتے. 6 پارے ناظرہ پڑھنے کے بعد حفظ شروع کرتے. تو 6 پارے حفظ ہونے کے بعد بچہ اٹک جاتا. اٹکتا نہیں اٹکتا؟ کون آتا ہوں بغیر میں کیا چلتا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ طے کروں کہ آپ کو کس کے جیسا بننا ہے. کس کے جیسا بننا ہے.
آپ اپنے سامنے ایک آئیڈیل رکھو, ایک نمونہ رکھو. مولانا قاسم صاحب کے جیسا بننا ہے, مولانا عثمانی صاحب کے جیسا بننا ہے, قاری سدیس کے جیسا بننا ہے, قاری عبدالباسط صاحب کے جیسا بننا ہے. کیسا بننا ہے آپ اپنے دل میں, ذہن میں متعین کرو. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ویسا بنائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کو ایسا بنائیں گے. بچے جیسی نیت کرتے ہیں اللہ ویسا بناتا ہے. بچوں کی نیت کے اوپر موقوف ہے. تو نیت کریں گے آپ, تو آپ کا وقت ضائع نہیں. اب اخیر میں 2-3 چھوٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں حفظ کی آسانی کے لیے. پہلا کام ہمیشہ وضو سے رہنا. دوسرا کام کثرت سے درود شریف پڑھنا. جب بھی قرآن لے رہے ہیں ہم, جب بھی قرآن رکھ رہے ہیں, درود شریف پڑھنا. اور تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کرنا. استاد ہم کو تہجد میں اٹھانے کی نوبت نہیں آنا, ہم خود اپنی فکر سے تہجد میں اٹھنا, اپنی ذمہ داری سے اٹھنا. آدمی کو فکر رہی تو نیند خود بخود ہوشیار ہو جاتی. نیند نہیں ہوشیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے فکری ہے, لاپرواہی ہے, غیر ذمہ داری ہے. جس کو فکر رہتی وہ بچہ استاد اٹھاؤ مت اٹھاؤ خود بخود اٹھ کے تہجد پڑھتا, سبق یاد کرتا. اور حفظ کا سبق یاد کرنے سے پہلے ناظرہ بہت مرتبہ اس کو پڑھ لو, پھر استاد کو سنا کے حفظ یاد کرو. اور کل جو سبق سنانا ہے آج ظہر سے پہلے وہ سبق یاد ہو جانا. کل جو سبق سنانا ہے وہ سبق کب یاد ہو جانا؟ آج ظہر کے بعد عصر سے پہلے یاد ہو جانا سبق. کل کا سبق آج یاد ہو جانا. تو کل کا دن آپ کا بہت فری کا دن ہے, نو ٹینشن دن. ارے کل کا سبق تو مجھے آج یاد ہو گیا, کل کا کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ سکون رہتا آدمی. آج ظہر تک ہم سبق پارے سے آموختے سے فارغ ہو جانا. ظہر کے بعد کل کے سبق کی تیاری کرنا, ناظرہ پڑھنا, بچوں کو سنانا, استاد کو سنانا. عصر سے پہلے تک حفظ یاد ہو جانا. مغرب بعد ایک مرتبہ پڑھ کے پھر آموختے میں لگ جانا. پھر تہجد میں ایک مرتبہ پڑھ لے کے استاد کو سنا دینا. بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ قرآن کو بہت آسان کر دیا. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. مغرب سے پہلے دعا کا اہتمام کرو, وہ دعا قبول ہوتی. مغرب سے پہلے کی دعا قبول ہوتی. اور گھروں کو جانے کا نظام مت بناؤ. گھروں کو جانے سے بہت نقصان ہوتا. ایک دن سبق کا ناغہ ہوا تو 40 دن سبق کی برکت ختم ہو جاتی, آدمی پیچھے ہو جاتا. اور ہم پڑھنے میں مقابلہ کرنا, کہیں میں مقابلہ کرنا, پڑھنے میں. کھانے میں مقابلہ نہیں کرنا کہ بھئی انہیں 1 پلیٹ کھانا کھایا تو میں 2 پلیٹ کھاؤں گا. تو ہم پڑھنے میں مقابلہ کرنا, کہیں میں مقابلہ کرنا, کھانے میں مقابلہ نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ تو پڑھنے میں مقابلہ کیسا کہ یہ بچہ جو ہے نا 1 مہینے میں 1 پارہ ختم کیا, تو دوسرا یہ بچہ بولنا کہ میں 20 دن میں پارہ ختم کروں. تیسرا بچہ بولنا کہ میں 15 دن میں کر کے بتاؤں. چوتھا بچہ بولنا میں 10 دن میں پارہ ختم کر کے بتاؤں. پانچواں بچہ بولے گا کہ میں 5 دن میں پارہ ختم کر کے بتاؤں. تو ایسا مقابلہ بچوں میں پیدا ہو گیا. تو ناظم صاحب کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, استادوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک پڑھنے پڑھانے کا ماحول بن جائے گا. بچے جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ علم حاصل کر لیں گے. اب میں اپنی آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا اپنے اندر طلب پیدا کرنا, تڑپ پیدا کرنا, فکر پیدا کرنا کہ مجھے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, جلدی حافظ بننا ہے. استاد کو جا کے تنگ کرنا, میرا سبق سنو, میرا 5 سبق سنو, میرا سبق پارہ سنو, میرا آموختہ سنو. میں چھٹی کے اوقات میں قرآن مجید کا ترجمہ مولانا قاسم صاحب کو سنایا ہوں. کوئی آج چھٹی میں کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ چھٹی میں کوئی آدمی آپ کو پڑھتا ہوا نظر آتا؟ اب تو بچے ایسے دیکھنے میں نہیں آ رہے.
ہمارے تمام اساتذہ گواہ ہے کہ ہم رات میں 1-1 2 بجے تک پڑھتے تھے، عصر کے بعد پڑھتے تھے، جب دیکھو جب پڑھتے رہتے تھے۔ استاد ہمارے کو تنگ کرتے تھے، مت پڑھو صحت خراب ہو جاتی، مت پڑھو صحت خراب ہو جاتی، مت پڑھو، کھیلو، عصر کے بعد کمرے میں مت رہو۔ استاد ہماری کتاب لے گئے کہ صحت خراب ہو جاتی، مت پڑھو۔ اور آج پڑھو پڑھو بولے تو بھی استاد دیکھ رہے تو پڑھ رہے، استاد نہیں دیکھ رہے تو کھیل رہے۔ یہ وقت گیا تو پھر آتا نہیں۔ اس لیے میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو۔ گائے جو ہے اپنے بچے کو اس وقت دودھ دیتی جب وہ بچہ جو ہے نا پیاسا ہو کے ماں کے پاس آ کے ماں کے تھنوں کو منہ لگاتا، سر سے ہلاتا، اپنی پیاس کا اظہار کرتا کہ مجھے پیاس لگی، دودھ پلاؤ، تو ماں اپنے تھنوں میں دودھ چھوڑتی، وہ بچہ پیتا۔ اگر بچہ ناچ رہا، کود رہا، دور ہے تو ماں بلا کے دودھ نہیں پلاتی، کھیلنے دو، بہت اچھا ہے کھیلنے دو۔ تو ایسے ہی بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو استاد کتنی بھی محنت کرو بیکار ہے۔ بچہ پڑھنا چاہ رہا، استاد خالی اشارہ کر دے تو بچہ آگے بڑھ جاتا۔ تو جیسا بچے میں طلب پیدا ہوں گی، استاد بھی توجہ فرمائیں گے کہ یہ بچہ محنتی ہے، اس کو سبق زیادہ دو، اس کا نقطہ زیادہ سنو، اس کو جلدی حافظ بنا دو۔ پھر استاد بھی کیا کرتے، ناظم صاحب کے سامنے تعریف کرتے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے جی، 1 ہفتے میں پارہ ختم کر لے۔ پھر ناظم صاحب آنے والے مہمانوں کے سامنے تعریف کرتے، ارے یہ فلاں گاؤں کا بچہ بہت اچھا ہے جی، غریب ہے بچہ، یتیم ہے، لیکن پڑھنے میں بہت اچھا ہے، 1 ہفتے میں 1 پارہ ختم کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم غریب ہیں، ہم جھوپڑی میں رہتے، ہم چھوٹے گاؤں میں رہتے، ہم چھوٹے مدرسے میں پڑھتے، یہ احساس کمتری نکال دیجیے۔ قرآن اگر ہم اچھا پڑھیں گے، قرآن پہ محنت کریں گے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ، ساری دنیا کی دولتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا اگر ہم قرآن اچھا پڑھیں گے۔ آپ کو جتنی عزت چاہیے اتنی عزت ملے گی، جتنی دولت چاہیے اتنی دولت ملے گی، آپ کو جتنی سہولت چاہیے، جتنی راحت چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں ڈالے گا جب آپ قرآن اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پوری توجہ سے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ حضرات کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والوں کی، مدرسے میں رہنے والوں کی، ناظم صاحب کی اور اساتذہ کی، تمام معاونین کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔